السلام علیکم، نمشکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں آرزو کاظمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ ہمارے ساتھ ہیں جی طاہر گورا صاحب، بہت شکریہ سر کہ آج آپ جی آئے، تھینک یو سو بہت بہت مچ۔ شکریہ جی، تھینک یو۔ سر 2 3 دن سے آپ دیکھ ہی نہیں کیا تماشا لگا ہوا ہے، اور کس طریقے سے ایک ٹیرر اٹیک جو کیا گیا بہت ہی افسوسناک ہے کشمیر کے علاقے میں، انڈیا میں، اور کئی لوگوں کی جانیں گئیں، اور جس طریقے سے ان کا ریلیجن پوچھ کر، ان کا یہ پوچھ کے کہ کلمہ سناؤ، کبھی اذان پڑھ کے بتاؤ، یہ اس طریقے سے سر بہت ہی دل دکھانے والی بات ہے۔ بہت لوگ پاکستان میں بھی بہت لوگوں کو برا لگا، ایسا نہیں کہ یہاں پر سب لوگ بڑے کوئی خوش ہوئے ہوں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت دکھ کا اظہار کیا ہے، اور جس میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہوگی ڈیفینیٹلی اس کو برا ہی لگے گا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بھارت کی طرف سے کہا گیا کہ نہ صرف یہ کہ ایمبیسی کے لوگ کم کر دیے جائیں گے، بلکہ جو واگا بارڈر وغیرہ ہے اس کو بھی جو ہے بند کر دیا گیا ہے۔ کئی چیزیں جو ہے اس کے اوپر روک لگا دی گئی ہیں۔ جواب میں پاکستان نے بھی کچھ اسی طرح کا کیا ہے، ایئر اسپیس اور واگا بارڈر بند اور ویزا نہیں۔ سر کیا لگ رہا ہے آپ کو، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ کہیں رکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ٹینشن مزید بڑھے گی؟ دیکھیے، یہ ٹینشن تو مزید بڑھے گی۔ پاکستان کے اسٹیٹ ایکٹرز یا نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے یہ جو الیجڈلی لگ رہا ہے کہ ان کا انوالومنٹ ہے، اور بائی دا وے اس طرح کے انوالومنٹ پاس میں بھی رہے ہیں، دنیا نے مانے ہیں۔ اب پاکستان کی طرف سے جو ٹیررزم ہے وہ کوئی نئی ٹیررزم تو ہے نہیں۔ مطلب ایون یو این او نے باؤنڈریز لگائی ہوئی ہیں ان کے لوگوں پہ، اور وہ باؤنڈریز کو یو این او پہ ان کے اٹیک نہیں تھے، وہ بھارت کے اندر ہی اٹیک تھے۔ تو مانتے تو یہ کبھی نہیں ہے، اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہتے ہیں، دوسروں کو کافر کہتے ہیں، خود یہ کافر ہیں، کیونکہ کافر وہ ہوتا ہے انفیکٹ جو اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہتا ہے۔ جن کو یہ کافر کہتے ہیں ان کے لیے ہیٹ فل لینگویج یوز کرتے ہیں، وہ تو سچے لوگ ہیں، وہ تو کھرے لوگ ہیں۔ ان کو تو مقدمے کرنے چاہیے جو ان کو کافر کہیں، خود یہ کافر ہیں، اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ مطلب عادل راجہ نے بھی آج ٹویٹ دیا، انہوں نے کہا کہ میرے اندر کے جو ریسورسز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ پاکستان کے آرمی جنرل کی پلاننگ کا حصہ ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس ایگزیکٹ کوئی ایویڈنسز نہیں ہے، لیکن جو پیٹرن ہے، جس طرح سے آپ نے ابھی اپنے انٹروڈکٹری نوٹ میں بتایا کہ بھائی ان کے دھرم پوچھے گئے، مذہب کا پوچھا گیا، اور پھر اب میں تو اس کو جوڑ رہا ہوں بلوچستان والے واقعے سے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے بلوچستان میں بی ایل اے والوں نے پنجابی جان کے، یا پولیس کے لوگ جان کے ان کو، یا آرمی کے لوگ جان کے مارا، حالانکہ وہ کمپیریزن پاسبل نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں تو فریڈم اسٹرگل ہے۔ میں اس پہ بڑی لمبی بات کر سکتا ہوں، لیکن میں صرف ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے وہی پیٹرن اپنی طرف سے بھارت کو دینا چاہا کہ ہم بھی عورتوں بچوں کی جان بخش سکتے ہیں، ہم بھی صرف ہندوؤں کو ماریں گے، وہی پیٹرن۔ مطلب یہ ہیں تو بالکل ہی ڈفر ہے نا، یہ مطلب اپنی طرف سے ٹٹ فور ٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل اور سین ہے۔ لیکن میں صرف اور صرف یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ کیسے پیٹرنز ملے ہوئے ہیں۔ اب پاکستان نے آج اپنا سلامتی کونسل، سو کالڈ سلامتی کونسل کا اجلاس کیا، وہی باتیں دہرائیں جو بھارت نے کل وکرم مسری جی جو بھارت کے فارن سیکرٹری ہیں انہوں نے جو باتیں کی تھی۔ اب دیکھیے، بھارت نے تو اب آفیشلی کہہ دیا کہ اس ٹیررزم کے، اس اسلامسٹ جہادی ٹیررزم کے تانے بانے پاکستان سے۔ بھارت کی ریاست پوری دنیا کو یہ بتا رہی ہے۔ اب پاکستان ایک دن بعد وہی کرنے کی، یعنی کاپی پیسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ اب اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ اب یہ جو واٹر ٹریٹی ہوئی ہے، اب آنے والے مہینوں میں مجھے صاف لگ رہا ہے کہ بھارت ڈیم بنا لے گا، تو پاکستان کتنا لڑ سکتا ہے؟ اب یہ بلی کہ جی نیوکلیئر پاور ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، دنیا اب یہ بلی بائے بائے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب مطلب یہ جو تھا نا پہلے، چونکہ امریکہ ان کے ساتھ آن بورڈ ہوتا تھا، تو یہ کہتے تھے جی کہ دیکھیے جنگ سے روکیں، یہ ٹیررزم کرتے تھے۔ 93 سے ہم خاص طور پر دیکھ رہے ہیں، بمبئی کا 93 کا انسیڈنٹ کوئی ایک واقعہ، یہ کر رہے تھے ٹیررزم۔ اور مطلب اس سے بھی پہلے ایون 89 میں، یہ جو 89-90 میں کشمیری ہندو جو ان کا جو ایکسیڈس ہوا، اور اس سے بھی پہلے ٹیررزم تو یہ مطلب 19
47 کے فوراً بعد ہی شروع کر دی انہوں نے، کشمیر میں وہ قبائلی بھیجے، کیا کیا کام نہیں کیا. لیکن تب سے اب تک، یعنی ریسنٹ ایئرز تک، پاکستان کے ساتھ امریکہ آن بورڈ ہوتا تھا. امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ بھارت کو ٹف ٹائم دینا چاہتے تھے. اب دنیا کے جیو پالیٹکس بدل چکے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ یہ واقعہ تب ہوا جب پرائم منسٹر نریندر مودی سعودی عرب میں موجود تھے. یہ واقعہ تب ہوا جب جے ڈی وینس بھارت کے اندر موجود تھے، امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ. انہوں نے اپنی طرف سے ان دونوں وزٹس کو سبوتاژ کرنے کے لیے، جیسے حماس نے سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ تعلقات کے جو چانس بن رہے تھے اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے ٹیررزم کی تھی، تو انہوں نے اپنی طرف سے سبوتاژ کرنے کے لیے یہ سب بدماشی کی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، آپ کے ویورز کو، کہ یہ اب ان کے گلے پڑے گا، بہت بری طرح گلے پڑے گا. پوری دنیا کے ورلڈ لیڈرز اس کو ڈیناؤنس کریں، ایون یو اے ای، سعودی عربیہ، انڈونیشیا، ایران، ان سب مسلم کنٹریز نے شدید مذمت کی. اچھا، کہنے کو وہ جو ہوتا ہے نا گونگلوؤں کی وہ مٹی جھاڑنے کے لیے، انہوں نے بھی تھوڑی سی مذمت کی ہے، پاکستان نے بھی. لیکن اس کے ساتھ جو خواجہ اصف نے لینگویج یوز کیا، نہیں جی، یہ ہندوتوا رجیم کے خلاف ایک ان کی اپنی انٹرنل اپرائزنگ ہے. یعنی ان کو ہندوازم سے ڈیفنس منسٹر کو بھی پرابلم ہے. ابھی ایک ہفتہ پہلے عاصم منیر بھی ہندوؤں کے خلاف بکواس کر رہا تھا. اور جن ٹیررسٹوں نے ہندوؤں کو مارا وہ بھی ہندو جان کے مارا ہوا، ہندو آئیڈینٹیفائی کر کے مارا. تو 1947 سے جو ہندوؤں کے خلاف نفرت ان کی جینیٹکس میں پڑی ہوئی ہے، جس کا ہم نے ابھی ریسنٹ نمونہ عاصم منیر کی تقریر میں سنا تھا، ابھی ایک ہفتہ پہلے، وہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے ہندوؤں کے خلاف نفرت. اور وہ چلتی چلتی ان جہادی اسلامسٹ ٹیررسٹ تک آتی ہے. تو یہ ہے اصل میں سین. اب آگے کیا ہوگا، آپ کا یہ بھی سوال کا حصہ تھا. آگے بہت ڈیزاسٹرس پاتھ ہے پاکستان کے لیے، فور شور. انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے ساتھ نہیں ہے. ہمارے کینیڈا تک نے ان کو ڈیناؤنس کیا ہے. ہمارے کینیڈا کے پرائم منسٹر نے اس ٹیررزم کی مذمت کی ہے. امریکہ نے کی ہے. میں نے ابھی مسلم دیشوں کے نام گنائے کچھ کے، اور بھی بہت سارے دیش ہیں. رشیا نے کی ہے، چائنا نے کی ہے، اسٹرانگ چائنا نے کی ہے. یہ کب تک یہ جہاد کا کاروبار چلائیں گے؟ ان کی آرمی کا لوگو ہے جہاد فی سبیل اللہ. تو یہ جو فی سبیل اللہ جہاد ہے، اب یہ فی سبیل اللہ ان کے گلے پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سر کہیں نہ کہیں جا کر یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ شاید کسی قسم کی ایئر اسٹرائک یا زمینی جنگ وہ بھی پاسبل ہے کہ دونوں کنٹریز میں شروع ہو جائے. لیکن اس سے پہلے آپ نے راجہ عادل کی بات کی، وہ بالکل پاکستان آرمی کا حصہ رہے، اور کوئی 3-4 سال پہلے، اور یہ ہمیشہ سے یہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے لوگ پال کے رکھتی ہے. یہ بھی آپ کو پتا ہوگا، یہ پہلے جس گروپ کا عمران خان کے زمانے میں تھے، تو اس وقت یہ سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح سے واہیات طریقے سے میرے اوپر اٹیک کیا کرتا تھا. اور میرے ساتھ میرے ایک انڈین فرینڈ، آپ کے بھی دوست ہیں، ان کا نام جوڑ کر، اور کئی دوسری چیزیں، کہ جیسے میرا اسکرپٹ ہی میرے شو کا جیسے بھارت سے لکھ کر آ رہا ہے، اس قسم کی ٹویٹس بھی اس آدمی نے کی. تو میں نے خیر اس کی ٹویٹس رکھی. آج کل بھی انہوں نے کچھ چہرے بدل گئے، لیکن ان کا کام کا طریقہ کار وہی ہے کہ لوگوں کے اوپر، جو ان کے اوپر کرٹیسائز کرے، جو تھوڑا سا بھارت کا ساتھ دے یا کچھ ڈھنگ کی بات کرے، اس کے اوپر جو ہے پرسنل اٹیکس کرواؤ اور کریکٹر اسیسینیشن، وہ سب چیزیں وہی چل رہی ہیں. تو یہ اپنی اس وقت بھی جو کر رہے ہیں یہ بھارت کے ساتھ، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں، یہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہے، اور یہ چاہ کیا رہے ہیں کہ کیا مطلب اس کا کیا اینڈ ہو؟ اس لیے کہ اس وقت تو بھارت نے بہت سخت اسٹیپ لیا ہے، اور پانی کے اوپر تو یہ پہلے ہی رو رہے ہیں، آپ کو پتا ہے سندھ میں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس بار کیا اپنی غلطی کو مانیں گے؟ آپ نے پوچھا. میں یہ پوچھ رہا ہوں ویور سے بھی، اور سب کو بتا رہا ہوں کہ پہلے کبھی انہوں نے اپنی غلطی کو مانا ہے؟ تو یہ تو اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہتے ہیں. جو کافر کی ٹھیک والی ڈیفینیشن ہے، یہ اس پہ پورے اترتے ہیں. اپنی طرف سے یہ قرآن شریف کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ سب کے سب پکے کافر ہیں. اگر کافر کی کوئی ڈیفینیشن ہے تو وہ ان پہ پوری اترتی ہے. جن کو یہ کافر کہتے ہیں، نان مسلمس کو یہ کافر کہتے ہیں، وہ تو کافر نہیں، وہ تو اسٹیٹ آف ڈینائل میں نہیں رہتے. یہ ہیں اصل میں کافر، یعنی اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہنے والے.
تو یہ کبھی نہیں مانیں گے. یہی ان کی بدقسمتی ہے. دیکھیے جو مجرم ہوتا ہے، جو غلط گروہ ہوتے ہیں، جو غلط افراد ہوتے ہیں، وہ جب تک ریئلائزیشن نہ کرے، ریئلائزیشن کا معاملہ ہوتا ہے ماننے سے، تسلیم کرنے سے. آپ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. یہ ماننے والے نہیں ہیں. اچھا، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یہ بھارت کی باتیں نہیں مانتے، یہ کسی بھی دنیا کی بات کو نہیں مانتے. میں نے بتایا امریکہ نے ان کے لوگوں کے اوپر باؤنڈریز رکھی ہوئی ہیں. چلے امریکہ بھی ان کے لیے نان مسلم ہے. یو این او نے ان کے اوپر باؤنڈریز رکھی ہوئی ہیں. فیٹف ان کو آن اینڈ آف گرے لسٹ میں ڈالتا رہتا ہے اور یہ بلیک لسٹ میں جاتے جاتے رہ جاتے ہیں منتیں ترلے کر کے. تو یہ تو پورے کا پورا ان کا پاسٹ ہے اور یہ پورے کا پورا ان کا شیپ ہے، ان کی شکل و صورت ہے. تو اس کریکٹر کے ساتھ تو یہ ماننے والے ہیں. لیکن کیا مگر دنیا ان کو آپ کو ٹف ٹائم دے گی؟ یقیناً دے گی. لیکن سر ایک سیکشن یہاں پر ایسا بھی ہے جو ایک الگ تصویر پیش کرتا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کچھ بھارت کی طرف سے پہلے ہوا، یعنی جو کہا گیا کہ ویزاز کینسل کر دیے، انہوں نے کہا واٹر ٹریٹی جو ہے وہ اس کو بند کر دیں گے، اور تمام اٹینشن جو ہے وہ ظاہر ہے بھارت کی طرف ہوگی، تمام پاکستانیوں کی. کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو پالیسیز بناتے ہیں، جو گورنمنٹ چلاتے ہیں، یہ تو چاہ یہی رہتے، یہ چاہ رہے تھے کسی طریقے سے بھارت کے ساتھ کوئی ٹاکرا ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، اور اس طرف لوگ دیکھنے لگے. پھر نہ کوئی بلوچستان کو پوچھے گا، نہ کوئی ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کو پوچھے گا، نہ کہیں گے عمران خان کو باہر لاؤ، نہ کہیں گے ٹی ٹی پی صحیح کرو، نہ ہی کہیں گے کہ سندھ میں آدھے سے زیادہ سندھ اس وقت بند پڑا ہے تو اس کے اوپر بھی بات نہیں ہوگی، بلکہ سب کے سب اگر کوئی کچھ بات بھی کرے گا تو یہ بولیں گے کہ کیا بات کر رہے ہو تم لوگوں کو بلوچستان کی پڑی ہے، ادھر دیکھو بھارت کیا کر رہا ہے. تو یہ تو ان کا فائدہ نہیں ہو گیا سر؟ نہیں، ان کا فائدہ نہیں ہوگا. یہ ایک نیریٹو ضرور ہے جس کی آپ نے بات کی ہے. اب ان کے اوپر بھارت کی طرف سے بھی اور انٹرنیشنلی اتنا پریشر آئے گا، اور وہ پریشر کس کس شکل کا ہوگا اس کے بارے میں آپ اور میں بھی ٹھیک سے نہیں جانتے، مگر وہ بڑا ہی شدید ہوگا، یہ میں گیس کر سکتا ہوں. وہ جب اتنا پریشر آئے گا اس سے ٹی ٹی پی والے بھی فائدہ اٹھائیں گے، الٹا ہوگا کام. کیونکہ دیکھیے پہلے یہ کون سا ٹی ٹی پی کو کرش کر سکے، پہلے یہ کون سا بلوچ ریبلز کو کرش کر سکے ہیں. اب ان کی طرف سے بھی پریشر آئے گا اور یہاں سے بھی پریشر جائے گا. اب تو بھارت اوپنلی کھل کھلا کے جو کچھ کرنا ہوگا کرے گا نا. اچھا، اب یہ دونوں یعنی کہ چکی کے دو پارٹوں میں پسیں گے. انفیکٹ یہ بالکل الٹا ہو جائے گا. دیکھیے، اور عمران خان اور ان کی پارٹی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ تو پکی بات ہے ظلم ہو رہا ہے. میں عمران خان کے سٹائل آف پالیٹکس سے ایگری نہیں کرتا، لیکن میں کسی کے بھی وہاں کے سٹائل آف پالیٹکس سے ایگری نہیں کرتا. اور الٹیمیٹلی پاکستان کی جو پالیٹکس ہے وہ تو آرمی جرنیل کھیلتے ہیں نا. سب سے ڈرٹی پالیٹکس تو ان کی ہوتی ہے. تو اس ساری سچویشن میں جو کچھ لوگوں کا وہاں پہ یہ خیال ہے کہ شاید اس سے ان کو فری پاس مل جائے گا. ان کو فری پاس تو ملنے والا نہیں، کیونکہ وہ کون سا پہلے ان سے ڈرے ہوئے ہیں، بلوچ ہوں یا ٹی ٹی پی والے ہوں. اور ابھی جب یہ ٹرین ہائی جیک کی تھی بلوچ ریبلز نے، تو اس پہ جنرل عاصم منیر نے پارلیمنٹ کے اندر آ کے کہا تھا نا کہ جی ہم کب تک بیڈ گورننس کی وجہ سے اپنے لوگوں کی جانیں گنوائیں گے. یہ بات کہی تھی نا. تو بیڈ گورننس وہ پارلیمنٹ کی تو ہے ہی ہے، مگر اصل میں تو بیڈ گورننس ان کی ہے. عاصم منیر کا یا کوئی بھی آرمی چیف ہو، اس کا کام کیا ہے کہ وہ نظریہ پاکستان، اکنامکس آف پاکستان، ایگریکلچر آف پاکستان پہ بات کریں. واٹ دا ہیل پاکستان آرمی از ڈوئنگ. اچھا، اس ساری سچویشن میں یہ جو ان کے پاس فری پاس تھا نا وہ اب ختم ہو جائے گا، بلکہ ہو چکا ہے. ان کو اس بات کا اندازہ ہے. اب بھارت بھی کھل کھلا کے دنیا کے سامنے وہ کہے گا کہ اب ہم اپنا آپریشن کریں گے. یہ تو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو ہینڈل نہیں کر سکتے. دنیا کی تیسری چوتھی بڑی پاور کو کیسے ہینڈل کر سکیں گے؟ اب پاکستان کے جو سارے جرنلسٹ ہیں 90% میں کہوں گا، ایون مور دین دیٹ، میں ان کا نیریٹو دیکھ رہا ہوں، میں حیران ہوں کہ یہ دنیا کے کس خطے میں رہتے ہیں. یہ ان کو نہ کوئی 21ویں صدی کی سمجھ ہے. یہاں کینیڈا امریکہ میں بسنے والے پاکستان کے جو حمایتی جرنلسٹ میرے واقف
ایسی ایسی باتیں لکھ رہے ہیں. پھر میں ان باتوں کو سننے کے بعد آرزو صاحبہ یہ سوچتا ہوں کہ اگر امریکہ کینیڈا میں 40-35 سالوں کے سفر کے دوران، یعنی یہاں پہ رہنے کے دوران بھی ان کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا، ان کو دنیا کے حقائق سمجھ نہیں آتے، تو پھر پاکستان کا خدا ہی حافظ ہے. بالکل سر، کچھ لوگ تو جیسے ہم یہاں پر پاکستان میں رہ کر آواز اٹھاتے رہتے ہیں اور اس کے بعد کئی چیزیں بھگتتے بھی ہیں یہاں پر، تو لیکن جو پاکستان سے باہر ہیں کم از کم ان کو تو بات کرنی چاہیے نا. جیسے آپ بات کرتے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے بھی کئی لوگوں کو نوٹس کیا کہ پاکستان سے باہر رہ کر وہ اتنا بوٹ پالش کرتے ہیں جتنا یہاں والے نہیں کرتے، کہ حیرت ہو جاتی ہے کہ ان کو کیا مجبوری ہے یہ سب کرنے کی. لیکن مینٹلی بینکرپٹ لوگ ہیں یہ سارے کے سارے. یہ جسے کہتے ہیں نا، یہ تھالی کے بینگن ہیں. ان میں سے بہت سو کو میں جانتا ہوں، میرے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہیلو بھی رہتی ہے، بیکاز ہم ایک ہی سماج میں جیتے ہیں. یہ $5,000 سے $10,000 ان کی قیمت ہے. That's all. صحیح. ٹھیک ہے، اتنے زیادہ یہ بیس لیس لوگ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی 5,000 قیمت ہے، 10,000 قیمت ہے، 200 قیمت ہے. میرا یہ مسئلہ ہے کہ یہ اپنی اس عقل کے ساتھ خود کو کہاں لے کے جائیں گے اور پاکستان کو کہاں لے کے جائیں گے، یہ میرا صرف ان سے سوال ہے. سر یہ بدلے بھی جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہوگا جو پہلے لوگ تھے جنہوں نے لوگوں کو رکھا ہوا تھا، جب وہ چلے گئے تو ان کے ساتھ والے بھی غائب ہو گئے. یس. تو یہ بڑا ٹیمپریری طور پہ کہنا چاہیے کہ ان کے یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پرماننٹ تو وہی رہے گا جو جنرلی کام کر رہا ہوگا اور صحیح کام کر رہا ہوگا. کچھ جیسے کہہ لیجئے کہ کچھ لے دے کے کام نہیں کر رہا ہوگا، تبھی وہ میرے خیال ہے وہ ٹک پائے گا. لیکن سر پبلک باہر آئے گی کیا؟ آپ کو لگتا ہے جب پانی کا مسئلہ بنے گا اور یہ شور اٹھے گا لوگوں کا، بہت سے میں ٹی وی چینل پہ دیکھ رہی تھی انڈیا کے بھی اور یہاں کے بھی، بات کی جا رہی تھی کہ اب پبلک باہر آئے گی، اب پبلک ان لوگوں کا گلا پکڑے گی جن کی وجہ سے یہ ساری پرابلم آنی ہے. آپ کو لگتا ہے پاکستان کی پبلک باہر آنے کو تیار ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی پبلک باہر آنے کو تیار ہو سکتی ہے جب حالات سر کے اوپر سے گزر جائیں گے، بلکہ مجھے یوں کہنا چاہیے جب پانی سر سے اوپر ہو جائے گا. اب پانی وہ سر کے اوپر سے تو گزرنے کا چانس کم ہے، اب پانی ہی ختم ہو جائے گا. اب یہ خشکی ان کے سر کے اوپر سے گزرے گی. وہ خشکی جو ہے عام لوگوں کو پریشان کرے گی. دیکھیے، لوگوں نے جو جنتا کنفیوز ہے، جنتا پوری دنیا میں ہی کنفیوز ہوتی ہے بیچاری، لیکن پاکستان کی جنتا تو ایکسٹریملی کنفیوز ہے نا. ایک طرف تو وہ محب وطنی کا نعرہ بھی لگانا ہے، دوسری طرف محب وطنی کے یہ جو نگہبان ہیں، چوکیدار ہیں، یعنی یہ جو فوجی ہیں، ان کی بھی کرپشنز، ان کی بھی ضلالتیں ان سب کو پتہ ہے. پھر عمران خان کی پارٹی جو بہرحال پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ بینک رکھتی ہے، وہ جن دقتوں سے گزر رہی ہے، ان کو اب پتہ چل گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے ہم کھڑے ہوتے تھے. ابھی دیکھیں نا، عاصم منیر نے وہ جو ایک ہفتہ پہلے تقریر کی، اصل میں وہ بنیادی طور پر تقریر تو عمران خان کی پارٹی کے خلاف تھی. اچھا، اب وہ لوگ تو ختم نہیں ہو رہے چونکہ وہ لوگ جان گئے ہیں. اچھا، مہنگائی مطلب ان کی گردنوں تک پہنچی ہوئی ہے بیچاروں کی. میں جنتا کی بات کر رہا ہوں. سیکیورٹی، لا اینڈ آرڈر بالکل برباد ہے. مطلب کوئی ایک مسئلہ تھوڑا ہے اس دیش میں، غربت بے انتہا ہے. تو لوگ بھلے سے کتنے ہی کنفیوز ہوں، کتنے ہی اسلامک مائنڈ سیٹ کے ہوں، وہ ان کو اپنی روزی روٹی تو چاہیے نا، ان کو اپنی زندگی کے جو 24 آورز کے ایشوز ہیں وہ تو ڈیل کرنے ہیں نا. تو وہ بھی مطلب ان کے گلے پڑیں گے. جو پاکستان آرمی کے پہلے گلے ملتے تھے پاکستان کی جنتا، وہ اب گلے پڑے گی. وہ آلریڈی گلے پڑ رہی ہے. اب دیکھیے، آپ کے سامنے ہے جب عمران خان کی پارٹی کے لوگوں نے وہ 9 مئی کا جو مشہور ہے جب وہ کیا، اس کے بعد انہوں نے شدید آپریشن کیا، وہ ایک بار باہر آئے. اب وہ سارے ویٹ کر رہے ہیں. بلوچ ریبلز تو ان کی پرواہ ہی نہیں کر رہے، وہ تو آلریڈی اٹیک کر رہے ہیں. پشتون جو ہیں ٹی ٹی پی والے بھی اور لبرل پشتون بھی، وہ بھی ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ان کی بندوقیں اب ذرا کسی اور طرف ہو گئی ہیں، یہ ذرا بزی ہو گئے ہیں، تو وہ اور ان کے اوپر سوار ہوں گے. عام جنتا بھی سڑکوں پہ نکلے گی. تو ان کے لیے حالات بڑے ہی خطرناک ہیں. ان کو صرف اور صرف یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ پاکستان کی پاور مشینری کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں
تو اسٹیبلٹی چاہیے، اور اسٹیبلٹی کے لیے ان کو ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنے ہیں۔ افغانستان میں جو میس کیا تھا آج ان کے گلے پڑا ہوا ہے۔ ایران از ناٹ ویری ہیپی، چائنا از ناٹ ویری ہیپی، ٹھیک ہے۔ بھارت کے ساتھ تو یہ ڈائریکٹ اینیموسٹی اور جنگ کی حالت میں رہتے ہیں۔ ابھی جو کچھ انہوں نے پہلگام میں کیا وہ انڈیکیشن ہے کہ یہ سدھرنے کو، یہ سیکھنے کو کچھ تیار ہی نہیں ہے۔ اپنی طرف سے یہ کارڈز کھیل رہے ہوتے ہیں کہ ہم جی دوسروں کو بزی کر دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن مطلب عمران خان کی جماعت اور ان کی جماعت کے جو سپورٹرز ہیں ان کے اوپر جو ظلم ہوا ہے وہ ان کو اب چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ دبا دیں گے ان کو۔ دیکھیے میں عمران خان کی پالیٹکس سے کہ بہت سارے اینگل سے ایگری نہیں کرتا، لیکن میں کنونس ہوا ہوں کہ بھئی اس شخص نے بہادری کا مظاہرہ کیا، وہ ڈٹا رہا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ جیل نہیں سہ سکے گا، لیکن اس نے بہادری سے جیل سہی۔ یہ اس کو جیل سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کہتا ہے نہیں، میں نے تم لوگوں کے ساتھ ڈیل کر کے نہیں آنا۔ آئی سیلیوٹ ہم آنیسٹلی، میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں، لیکن ناؤ آئی سیلیوٹ ہم کہ بھائی وہ آدمی کھڑا ہے۔ پاکستان میں نے ایسا کوئی پولیٹیشین نہیں دیکھا آج تک۔ تو ان کے لیے آگے رستہ بالکل کینوں والا راستہ ہے، اور پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار یہ جرنیل ہیں۔ اور ان مطلب بائی دا وے ان میں سے ہم بھی اسی معاشرے میں بھی پلا بڑا ہوں، میرے کئی ایسے دوست ہیں جو ایون اس وقت ریٹائرڈ جرنیل بھی ہیں۔ اچھا جب کبھی مطلب وہ میرے ساتھ ان کی بات ہوتی ہے کبھی فون پہ، پرانے دوست ہیں، اب ظاہر ہے کلاس سے ایک ہی کلاس میں پڑھے، تو میں ان کو برا بھلا کہتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں یار میری بات سنو، ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمارے بچوں کا کینیڈا اور امریکہ میں کوئی کہیں داخلہ کرا دو، کوئی سیٹل کرا دو، ہم نے ادھر ہی رہنا، ہم نے اسی سسٹم میں رہنا ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ آئی ڈو انڈرسٹینڈ، لیکن یہ اپنے نظام کو بدلیں، انسان بنے، انسانوں والا سماج بنائیں، اور اپنے لوگوں کے لیے بھی بھلائی رکھیں، اور ہمسایوں کے لیے بھی یہ کوئی امن کا پیغام ہو۔ یہ جو بک بک کرتے رہتے ہیں نا ان کے پپٹ پولیٹیشین خواجہ آصف جیسے، اس اینڈلیس گیم فار دیم ناؤ، آئی کین ٹیل یو آنیسٹلی۔ صبح سے سر دھمکیاں دینے میں لگے ہوئے یہ، اور کچھ نہیں کر رہے، جس کو دیکھو وہ بڑکے، جو کہتے ہیں نا ہمارے بڑکے مار رہے ہیں صبح سے۔ یہ مولا جٹ فلم کے سارے کریکٹر ہیں نا، انفیکٹ ایسا ہی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے کریکٹر۔ لیکن سر لاسٹ میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی، کوئی جنگ کے اثرات لگ رہے ہیں آپ کو؟ لگ رہا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی جنگ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ لمبی جنگ تو کبھی ہوئی نہیں، لیکن پھر بھی کچھ لگ رہا ہے کہ کوئی ایئر اسٹرائک یا اس قسم کی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بڑے یہاں پہ لگے ہوئے جی ہمارے یہاں تو جی چائے مہنگی ہوگی، مطلب شرم نہیں آتی ان کو کہ انہوں نے کس وجہ سے یہاں پر اپنے جہاز بھیجے، وہ اس پہ شرمندہ نہیں ہے یہ کہ وہ ٹیرر آؤٹ فٹس کو اڑانے کے لیے آئے تھے، اس کی وجہ ان سے چائے کا پوچھا جا رہا ہے۔ تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی کسی قسم کا اٹیک ہو سکتا ہے بھارت کی طرف سے؟ بالکل اس کے چانسز ہیں۔ سرجیکل سٹرائکس ہم نے پلوامہ اٹیک کے بعد بھی دیکھی، اس سے پہلے اڑی، اور ان اٹیکس کے بعد بھی دیکھی، اور اب بھارت کی طرف سے کوئی 2-4 قدم آگے کے اقدامات ہوں گے۔ ابھی تو وہ جسے کہتے ہیں ڈپلومیٹک ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں، پانی کی ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں، پوری دنیا کو آپٹکس دے رہے ہیں۔ بالکل خطرہ ہے کسی قسم کی بھی جنگ کا، اور وہ چھوٹے لیول کی ہو، بڑے لیول کی ہو۔ آپ اور میں ایز اے جرنلسٹ کبھی بھی کسی جنگ کے حامی نہیں ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو ہم سمجھنے کی یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں۔ کسی قسم کا بھی کوئی خطرناک اٹیک یا خطرناک میجرمنٹ لی جا سکتی ہے۔ زیادہ خطرناک آج کی دنیا میں جو ہوتے ہیں وہ اکنامک سینکشنز ہوتے ہیں، سائبر اٹیکس ہوتے ہیں، آپ کے آپٹکس برباد اگر کوئی دوسرا بڑا دیش کر دے، جیسا کہ بھارت کے پاس ثبوت موجود ہیں ان کی ٹیررزم کے، ان کے مائنڈ سیٹ کے۔ اور آلریڈی فرینکلی میں ادھر کینیڈا میں 26 سالوں سے رہ رہا ہوں، یہاں کینیڈا میں آلریڈی مطلب کیا پاکستان کا امیج ہے مجھے پتا ہے، کوئی اچھا امیج نہیں ہے۔ خود پاکستانی جو جھنڈے لے کے باہر نکلتے ہیں 14 اگست کا، وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہے، کوئی کسی کا دوست نہیں ہے۔ ایون اسلامسٹ پاکستانی گروپس میں نے امریکہ میں دیکھے ہیں، یورپ میں دیکھے ہیں، کینیڈا میں دیکھے ہیں، وہ ایک دوسرے کو گال گلوچ کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ کریکٹر ہی ایسا ہے نا۔ تو اس کریکٹر میں ان کو اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا
اور یہ جو اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہتے ہیں اس سے باہر نکلنا ہوگا. اور الٹیمیٹلی جو عمران خان اور ان کی پارٹی نے سیکھا ہے تمام تر سفرنگ کے بعد، آرمی کی وہ گود میں ہوا کرتے تھے لیکن انہوں نے یہ سیکھا کہ یہ گود کتنی گھٹیا ہے، یہ کتنی مہنگی پڑی ہے ان کو، اور وہ اب گود میں آسانی سے جانے کو بھی تیار نہیں ہے. فرینکلی ان کو آفرز بھی مل رہی ہیں. میرے اپنے دوست بتاتے ہیں جو کامن دوست ہیں، بڑے بڑے سینئر عہدوں پہ ہیں وہاں پہ، وہ یہ کہتے ہیں، کنفرم کرتے ہیں کہ ہم ان کو گود میں دوبارہ لینے کے لیے تیار ہیں. وہ اب گود میں نہیں آ رہے خان صاحب، اور میں ان کو اس حوالے سے واقعی سلام پیش کرتا ہوں. تو ان کے لیے دیکھیے ٹف ہے، یہ ٹفنس دور ہو سکتی ہے اگر یہ بیچ میں عرب دیشوں کو ڈال کے بھارت کو ایشورنس دیں اور پہلے تو یہ معافیاں مانگے جو کچھ کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو ٹیررسٹ ہیں وہ حوالے کریں، جو حافظ سعید اینڈ کمپنی بالکل وہ ان کے حوالے کریں. اور دیکھیے یہ بنگلہ دیش کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھانے کی کوششیں کر رہے تھے نا، تو ان دا اینڈ کیا ہوا؟ پاکستان کی وہ سیکرٹری خارجہ وہاں پہ پہنچی ہے تو بنگلہ دیش نے کہہ دیا کہ معافی تو پہلے مانگے، ہاں، اور پیسے بھی مانگ لیے سر، آلموسٹ 4.3 واٹ ایور جو بلین ڈالر ہیں وہ بھی دیں. وہ جو ان جیسے ہیں جنہوں نے اپنی کریڈیبلٹی بنگلہ دیشیوں نے بھی کھو دی، وہ بھی جب یہ ان سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا بھی پیسے بھی دو، معافی بھی مانگو، اور یہاں جو رہ گئے وہ بھی لے جاؤ. لے اور اور اگر ان کے جیسے جو ان سے پیار کی پینگیں بڑھا رہے ہیں وہ ان سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو بھارت کی تو ڈیمانڈز بہت زیادہ ہوں گی، اور وہ ڈیمانڈز اربوں کو بیچ میں بٹھائے بغیر پاسبل نہیں. وہی سر میں پوچھنے والی تھی آپ سے لاسٹ میں پھر ایک بار کہ یہ سعودی عرب اور چائنا، امریکہ کوئی رول پلے کر پائے گا؟ نہیں، وہ رول تو پلے کر سکتے ہیں لیکن وہ رول وہی پلے کریں گے جو بھارت چاہے گا، کیونکہ چاہے یہ عرب دیش ہو، چاہے یو ایس ہو، چاہے ایون چائنا ہو. چائنا بھی پاکستان سے ڈسا گیا، بری طرح پاکستان نے اس کو بٹرے کیا ہے، بری طرح. تو اب چائنا بھی یہ سمجھتا ہے کہ یار ہمارا $150 بلین کا بزنس تو بھارت کے ساتھ ہے نا، ان کے ساتھ تو ہمیں ہر سال کچھ $1-2 بلین ان کو دینے پڑتے ہیں اور پھر یہ ہمیں بھی دھوکہ دے دیتے ہیں. تو چائنا بھی اس ریالٹی کو سمجھ گیا. تو چائنا بھی دیکھیے اگر بیچ میں پڑے، امریکہ پڑے، وہ سب وہی چاہیں گے کہ یہ بھارت کا جو اصولی موقف ہے کہ ٹیررسٹوں کو حوالے کرے، انسان بنے، اور یہ جو کشمیر کے نام پہ انہوں نے ڈرامے بازی کی ہوئی ہے، پاکستان آرمی کے ایگزسٹنس کی وجہ تو کشمیر ہے نا، کہ جی کشمیر کشمیر کشمیر، ادروائز تو یہ کشمیر کا 1 انچ نہیں لے سکے اب تک. تو اب چائنا بھی اور سعودی عرب بھی اور امریکہ بھی اگر ان کو کہا گیا بھارت کی طرف سے، ورنہ وہ بیچ میں نہیں آئیں گے، وہ زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کہ بھائی تم اپنے آپ کو سدھارو. پاکستان سے کہیں گے، انڈیا سے کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں آپ کو یہ بات بتا دوں. سر کارگل بھی تو ایسے ہی روکی تھی نا، کارگل کے ٹائم پہ بھی تو سر توبہ تلہ کی تھی امریکہ کو جا کر. تب تو امریکہ پھر پاکستان کے ساتھ آن بورڈ تھا، اب امریکہ پاکستان کے ساتھ آن بورڈ آلموسٹ نہیں ہے. چائنا بھی آن بورڈ اس طرح نہیں ہے، اور عرب دیش تو پاکستان کی کرتوتوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں. تو ان حالات میں ان کو اب کچھ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، ادروائز دیر از نو گڈ وے موونگ فارورڈ. بالکل ایسا ہی ہے سر، اور ہر دوسرے دن لوگوں کو یہی لگ رہا ہے کہ شاید بھارت کی طرف سے کوئی اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اس کی بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور بڑکیں جو ہیں البتہ وہ رکنے میں نہیں آ رہی ہیں. وہ صبح سے لے کے رات تک جو ہے ایک نہ ایک منسٹر بیٹھ کے جو ہے وہ پورا دن یہی بتاتا رہتا ہے، اور یہاں تک مطلب بول رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر مودی کے لیے کہ جی ان سے بڑا ٹیررسٹ تو دنیا میں پیدا ہی کوئی نہیں ہوا، مطلب حد. پہلے بھی یہی کہتے رہتے تھے، آگے بھی یہی کہتے رہیں گے. اگر ان کی عمران خان بھی یہی کہتے تھے سر، کہتا تھا اگر ان کی بڑکوں پہ دنیا نے توجہ دی تو پھر دنیا سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا. مگر دنیا آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں ان دا پاسٹ بھی، آج بھی دیکھ رہے ہیں، کل بھی دیکھیں گے کہ the world doesn't care about their بک. دنیا کو ان کی بکواس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی سر، اگر ایسا ہی ہوتا تو گلف کنٹریز جو ہیں وہ اپنے ہائیسٹ سویلین ایوارڈز جو ہیں وہ پی ایم مودی کو نہ دے رہے ہوتے، اگر انہی کی باتیں سن کر یقین کیا جا رہا ہوتا. بہرحال سر دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں آگے کس طرح بڑھتی ہیں. بہرحال لوگوں کو ڈر تو یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بات بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے آج جوائن کیا، بہت شکریہ سر.